یہ اس دور کی بات ہے جب منگول قوم ہلاکو خان کی سربراہی میں عباسی خلافت کو تباہ و برباد کرتی ہوئی سلجوق سلطنت کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ اناطولیہ میں سلطان علاء الدین کے قباد کی حکومت تھی، جبکہ دوسری طرف شام کے علاقے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز کی حکومت تھی۔ منگولوں کے علاوہ بازنطینی سلطنت کے صلیبی بھی مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے سازشی جال بن رہے تھے۔ صلیبی سرداروں نے دونوں حکومتوں میں اپنے جاسوس شامل کروا دیے تھے۔ ان جاسوسوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ان دونوں حکومتوں میں غدار پیدا کرنا اور پھر طرح طرح کے فتنے بھرپا کر کے دونوں حکومتوں کو آپس میں لڑوانا۔ صلیبی اپنے اس مقصد میں پوری طرح کامیاب بھی ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے سلجوق سلطنت اب زوال کے قریب تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ترک اوغوز قوم مختلف قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے، یہ سفر کرتے اور جہاں سرسبز علاقہ دیکھتے وہاں پر آباد ہو جاتے۔ ان قبیلوں کا کسی ایک جگہ پر ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قائی قبیلہ بھی تھا۔ قائی قبیلے کے لوگ بہت بہادر، جنگجو اور لڑائی میں ماہر تھے۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگرتاکن، گندوگو، ارطرل اور دوندار۔ ایک دفعہ سلیمان شاہ ترک سرداروں سے ملاقات کرنے کے بعد اپنے قبیلے واپس آ رہے تھے کہ رستے میں دریا میں گر کر سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد قائی قبیلے کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ کسی اور جگہ جا کے آباد ہوا جائے، تو کندوگو نے مشورہ دیا۔ میرا مشورہ ہے کہ قبیلے کو اہلت میں آباد کیا جائے، کیونکہ مشکل وقتوں میں اہلت ہی ہمارے لیے امن کا ٹھکانہ ہوگا۔ نہیں بھائی، عقل مندی اس میں ہے کہ ہمارا قبیلہ بازنطینی سلطنت کے سرحدی علاقوں میں جا کر آباد ہو جائے۔ ارطرل، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ علاقہ صلیبیوں کی سلطنت کے بالکل ساتھ ہے، وہاں قبیلے کو آباد کر کے خطرے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اس وقت ہمارا قبیلہ اور تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ہمارے حالات اس وقت اجازت نہیں دیتے کہ ہم صلیبیوں سے دشمنی مول سکیں۔ بھائی، سوال خطروں کا نہیں، سوال مسلمانوں کی شان کا ہے۔ ظلم کے آگے سر جھکانے والی قوموں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ بازنطین کے ان علاقوں سے ہمارے عروج کی داستانیں شروع ہوں گی۔ یہاں ہم تمام ترک اوغوز قبائل کو متحد کر کے ایک عظیم طاقت بن سکتے ہیں۔ اگر ہم منگول اور بازنطینی سازشوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ فیصلہ لینا ہی ہوگا۔ جب وہ ایک دوسرے کو قائل نہ کر سکے تو سنگرتاکن اور گندوگو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اہلیت چلے گئے۔ باقی قبیلے کے لوگوں نے ارطرل غازی کو اپنا سردار بنا لیا اور بازنطینی سلطنت کے سرحدی علاقے میں آباد ہونے کے لیے قونیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ارطرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ رکو ترگت، یہ تو سلطان علاء الدین کی فوج منگولوں کے خلاف لڑ رہی ہے۔ جی، یہ تو سلطان کی فوج ہی لگتی ہے۔ اور یہ کیا، سلطان کی فوج تو منگولوں کے خلاف ڈھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں بالکل ان کی مدد کرنی چاہیے ارطرل بھائی، ہم تیار ہیں۔ بہادرو، ہم لڑیں گے اپنے اسلاف کی خاطر، اپنی ناموس کی خاطر۔ رب ذوالجلال ہر مارکے میں ہمیں فتح عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، یہ کون دلیر جنگجو جوان ہیں
جو خدا کی رحمت بن کر ہماری مدد کو آئے ہیں۔ سلطان، یہ تو کائی قبیلے کے بہادر جنگجو لگتے ہیں۔ کئی قبیلہ؟ سلیمان شاہ کا قبیلہ؟ جی ہاں سلطان، اور سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل جو ان بہادروں کی قیادت کر رہا ہے۔ اور پھر ایک زبردست لڑائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلطان علاء الدین کی فوج کو فتح نصیب فرمائی۔ ارطغرل جنگ سے فارغ ہوئے تو وہ سلطان علاء الدین کے دربار میں گئے۔ السلام علیکم سلطان، میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہوں۔ ماشاء اللہ ارطغرل، میدان جنگ میں ہم تمہاری اور تمہارے بہادروں کی دلیری اور مہارت سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ بولو تم کیا چاہتے ہو؟ سلطان، میں اپنے قبیلے کے ساتھ آپ کی سلطنت کے سرحدی علاقے جو بازنطینی سلطنت کے ساتھ لگتے ہیں وہاں آباد ہونا چاہتا ہوں۔ بازنطینی سلطنت کے ساتھ کا علاقہ؟ ٹھیک ہے ارطغرل، تمہاری جیسی بہادر قوم کو اپنے علاقوں میں آباد کرنے پر ہمیں فخر ہوگا۔ ہماری طرف سے بالکل اجازت ہے تمہیں۔ اور پھر اس طرح سلطان علاء الدین کے قباد نے ارطغرل غازی کو نہ صرف رہنے کی اجازت دی بلکہ تمام قبائل کا سردار اعلیٰ اور اناطولیہ کے سرحدی علاقے جو بازنطین کے قریب تھے ان کا نگران بنا دیا۔ ان علاقوں میں آباد ہو کر ارطغرل نے صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی ہر طرح کی سازشوں کو ناکام کیا، اور پھر صلیبیوں کے مشہور قلعے کارا چاہسار کو اپنے جنگجوؤں کی مدد سے فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ صلیبیوں کی سازشیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان صلیبیوں کو سبق سکھائیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم قلعے کارا چاہسار پر حملہ کریں گے۔ جی ارطغرل بھائی، آپ کا فیصلہ درست ہے، مگر صلیبیوں کی فوج بہت طاقتور ہے، ہمیں بہت مہارت سے اپنی حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔ ترگت، مایوسی سخت گناہ اور حرام ہے۔ دشمن کو موقع دینا ہمیں کمزور بنا دیتا ہے۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، قسم میرے پرچم اور تلوار کی، میں اللہ کے راستے پر نکلا ہوں، چاہے فتح ہو یا شکست، چاہے غازی ہوں یا شہید۔ یاد رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے، فتح مسلمانوں کی ہوگی، بے شک فتح اللہ کی ہی ہوگی۔ حملے کے ارادے سے وہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ قلعے کارا چاہسار پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک زبردست لڑائی کے بعد ارطغرل کے جنگجوؤں نے قلعہ کارا چاہسار کو فتح کر لیا۔ کچھ عرصے بعد سلطان علاء الدین کی طرف سے ارطغرل غازی کو سوغوت کا علاقہ بھی دے دیا گیا۔ اس طرح باقی ترک سردار بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور ان کی طاقت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ارطغرل غازی کی شادی سلجوق سلطان علاء الدین کے قباد کی بھتیجی حلیمہ سلطانہ سے ہوئی۔ ارطغرل غازی کے ہاں 3 بیٹے گندوز، ساوچے اور عثمان پیدا ہوئے، اور پھر وہ وقت آیا جب سلطان علاء الدین کی سلجوق سلطنت منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ان حالات کی وجہ سے ارطغرل نے تمام ترک قبیلوں کو سوغوت میں اکٹھا کیا اور صلیبیوں سے چھینے گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دی۔ ارطغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا، اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقع خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس دونوں کو آمادہ کیا۔ میرے بہادر جوانوں، اب وقت آ گیا ہے
کہ ان ناپاک منگولوں کو اپنی اس پاک سرزمین سے نکالا جائے۔ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل اپنے دشمنوں کو زمین کی اتنی گہرائی میں دفناتا ہے کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ ارطغرل کی تلوار جب تک اپنے دشمنوں کو زمین بوس نہ کر دے نیام میں واپس نہیں جاتی۔ ہم ظلم کے سامنے ہرگز نہیں جھکیں گے۔ یاد رہے، اگر دل خالص اور پاکیزہ ہو تو کسی شیطانی طاقت کی مجال نہیں کہ وہ تمہیں توڑ سکے۔ ہمارا مقصد رضائے الہی حاصل کرنا ہے، شکست اور فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم آخری سانس تک ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اور پھر ایک زبردست لڑائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فوج کو فتح نصیب فرمائی۔ 1288 میں ارطغرل غازی 90 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی قائی قبیلہ کے سردار بنے۔